تیرے میرے شاہ حسین ادوے ناداں بھڑک نہ اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، یزیدیوں کی یہ نسل تیری شہنشاہ مشرقین، بولیں شہنشاہ مشرقین، شہنشاہ مشرقین، میرا خدا کی رحمت میرا مقدر، خدا کی لعنت تیرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین، یزید تیرا حسین، یزید تیرا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و احسان جس نے اس محفل پاک میں ہمیں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی، محترم المقام پیر طریقت جناب صاحبزادہ عبدالرسول صاحب زیدہ مجدہ گلشن سادات، محترم المقام جناب پیر سید صدق حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، فاضل ذیشان، واعظ خوش الحان حضرت علامہ فیض رسول صاحب سلطانی، دیگر عظیم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، منتظمین محفل، قائدین و فرزندان تحریک منہاج القرآن و جملہ اہل اسلام، آج کی گفتگو یہ ٹاپک، یہ عنوان عام عنوانات کی طرح نہیں ہے، اس کا تعلق تاریخ کی کتابوں سے ہے، ائمہ کرام، عظیم علماء امت، ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کے اعتقادات کے حوالے سے، وہ اعتقاد
جو وہ یزید کے بارے میں رکھتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس موضوع کو بھی عام موضوعات میں شامل ہونا چاہیے، جنہیں عموماً ہمارے علماء اپنے پروگراموں کی زینت بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور فتن ہے، اور اس دور کے اندر بدقسمتی سے ببانگ دہل یزید کی حمایت کرنے والے آہستہ آہستہ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یزید جو علماء امت کے مطابق لعنت کا مستحق ہے، کس چیز کا مستحق ہے؟ لعنت کا مستحق ہے، جس نے اللہ کو اذیت دی، اس کے رسول کو اذیت دی، اور مصطفیٰ کی اس پوری امت کو اذیت دی۔ اس یزید کی حمایتی اس دور کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی دور کے اندر یزید زندہ باد اور امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ بات تھی۔ میں یہ آپ کو تو شاید علم نہ ہو، ان علاقوں کی طرف شاید جانا نہ ہو، پچھلے سال یہ جنوبی پنجاب کی طرف تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس جنوبی پنجاب کے علاقے میں وہ راجن پور کا ایریا، ڈیرہ غازی خان کا ایریا، پھر وہ دنیا پور، اور پھر ملتان، اور ملتان سے بیانٹ آگے، ایسے لوگ بھی ان کی ذہن سازی ہو چکی ہے کہ جب میں گیا اور میرے علم میں جب یہ بات آئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ لوگ ان علاقوں میں اپنے پیدا ہونے والے بچوں کا نام یزید رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی سوئے رہے، علماء اہل سنت نے اپنا فریضہ اس حوالے سے ادا نہ کیا تو آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر اسی دنیا پور کے اندر، جس کا میں نے ابھی نام لیا، ملتان کے قریب ایک شہر ہے، پھر میں وہاں پہنچا تو وہاں کے احباب نے مجھے بتایا کہ 3 دن پہلے یہاں ایک جلسہ ہوا ہے، اور اس جلسے میں باقاعدہ طور پر اچھل کر، کود کر اس جلسے میں یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ وہ یزید جس نے رسول اللہ کو رلایا، اس کی امت کے یہ لوگ، اس مصطفیٰ کی امت کے یہ لوگ کلمہ پڑھ کر بھی کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ بھی شعور کی ایک بیداری ہی ہے کہ آگاہ کیا جائے کہ تمہاری منزل یزید نہیں ہے، حسین کے قدم ہیں، اہل بیت کی خوشنودی ہے، مصطفیٰ کی رضا ہے۔ اور الحمدللہ یہ میں نے ابھی جب آیا ہوں مالک صاحب کے ہاں تو علم میں تو تھا، حضور شیخ الاسلام کی یہ کتاب، نئی کتاب اس حوالے سے معرکۃ الآراء تصنیف، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ وہاں لے جائیں، ذرا لوگوں کو بھی زیارت کروا دیں، یہ دیکھیں، یہ اس مجدد وقت نے یہ کام کیا ہے، جہاں ایمان ڈول رہے ہیں، لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، لوگ کلیئر نہیں ہے۔
کہ اس بندے کے حوالے سے ہمیں اپنے کیا نظریہ رکھنا ہے، اسلاف کا کیا اس حوالے سے رجحان، ایمان اور عقیدہ کیا رہا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حضور شیخ الاسلام کی نئی تصنیف القول المتین فی امر یزید اللعین، اور عنوان ہے یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ۔ وہ جس یزید کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، کیا وہ مسلمان بھی ہے؟ کیا وہ مسلمان بھی ہے؟ اور اس میں سینکڑوں علماء، ائمہ، محدثین، ان کی اقوال، ان کی آراء کے مطابق یزید کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ یزید لعنتی ہے، جہنم کا کتا ہے اور جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ بہت بڑا قرض تھا، کوئی تو ادا کرتا، کوئی تو ادا کرتا۔ گنبد خضرا سے اٹھتی ہوئی اس پکار کا جواب کوئی تو دیتا، اور اس پکار کا جواب دینے والی ہستی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی۔ کون کون سا قرض ہے جو یہ بندہ چکائے گا؟ القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید کے بارے میں جو سافٹ کارنر، نرم گوشہ آ گیا ہے اور آ رہا ہے، یہ ان منحوس احساسات پر ایک زبردست تازیانہ ہے۔ یہ کتاب یزید کا کفر، اور جس طرح صدیوں سے علماء امت اور ائمہ امت اس پر لعنت کر رہے ہیں اور لعنت کے جواز کا قول فرما رہے ہیں، یہ کتاب الحمدللہ اس حوالے سے مکمل رہنمائی ہے۔ اللہ پاک حضور شیخ الاسلام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے بھی یہ پہلی بار ابھی یہاں آیا ہوں تو مالک صاحب کی وساطت سے ابھی پہلی بار مجھے پتہ تھا کہ چھپ گیا۔ آج میں نے لاہور بلکہ کال بھی کی تھی، تو پتہ چلا کہ ابھی یہ اتنی نکلی نہیں ہے پریس سے، بس چند ایک مخصوص جو ہے نا وہ چھپے ہیں، نسخہ جات ابھی تھوڑے سے چھپے ہیں، تو الحمدللہ کچھ پہنچ گئے فیصل آباد میں، وہاں سے یہ منگوایا ہے، اور پہلی بار میں نے آج ابھی آتے ہوئے اس کی زیارت کی ہے۔ آئیے، اور بالخصوص آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، یزید قاتل حسین، یزید حسین کا قاتل ہے۔ بولیں کیا ہے؟ قاتل ہے۔ اور اس دور کے اندر یزید کو بھی این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ این آر او سمجھتے ہیں نا؟ آپ نے ٹی وی پر اخبارات میں اس کا ہمیں این آر او دیا جائے، میں این آر او نہیں دوں گا، فلاں کو این آر او مل گیا۔ یہ این آر او کیا ہے؟ یہ یزید کو بھی، یعنی جرائم معاف کر دیے جائیں، جو کچھ کیتی کرائی ہے وہ اسے فارگٹ کیا جائے، بھلا دیا جائے، نئے سرے سے ہمیں قبول کیا جائے، یہ این آر او۔ تو کچھ لوگ یزید کو بھی اس دور کے اندر این آر او دینا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کا قتل حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دور میں یہ بھی آوازیں اٹھ رہی کہ یزید کا قتل حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک بات، وہ چند لائنیں ہیں وہ ذہن میں آ گئیں، تیرے دل میں کیسی گیرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ آتے ہی بیٹھتے ہی تھک گئے، تھکے تھکے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ چلیں دعا کرتے ہیں، چلیں گھروں کو، بولیں کہ سننا ہے، کچھ سننا ہے تو پھر اس طرح نہیں کہ سرور ہلائیں، کوئی زبان ہلائیں، مجھے پتہ چلے۔ تیرے دل میں کیسی گیرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں،
جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ بولیں، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ یزید تھا، یزید بلکہ یزید تھا، تھا نہیں تھا، یزید تھا، حسین، حسین ہے، جو ہے۔ یہ تو عقل مندی ہے، جو ہے اسے چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگو جو تھا۔ حسین آج بھی ہے، قبروں میں جاؤ گے اللہ کی عزت کی قسم، روح وہاں بھی پکارے گی حسین۔ صدیاں گزر جائیں گی، لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں، جتنے سال اللہ نے لکھ رکھے ہیں گزر جائیں گے، پھر میدان معاشر میں آئے گا، قبروں سے اٹھو گے، وہاں بھی پتہ چلے گا حسین، حسین یزید تھا، حسین ہے، جو ہر دور میں ہے، حسین ہے، ہر دور کہتا ہے حسین ہے، آج بھی ہے حسین۔ حاضرین گرامی قدر، آئیے اس حسین سے وفا کرنی ہے، اس حسین سے وفا کرنی ہے۔ اب چند ایک چیزیں، چونکہ موضوع بڑا گہرا ہے، علمی ہے، اب میں خود کا حیران ہوں، اتنی چیزیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، کون سی چیز اختیار کروں، کون سی چھوڑوں، کس سے صرف نظر کروں، کس کو آگے بڑھاؤں۔ بہرحال گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر میں نے کوشش کرنے کے بعد ختم کروں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، ایک آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی، فَلَا عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ وہ علماء جنہوں نے قرآن کی روح سے استنباط کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے قرآنی آیات کی روشنی میں یزید پر لعنت ثابت کی ہے۔ یزید پر لعنت بھیجنا جنہوں نے جائز لکھا ہے، یہ آیہ کریمہ اب اس حوالے سے حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 آپ فرماتے ہیں کہ استدل بہا ایضا علی جواز لعن یزید علیہ من اللہ تعالی ما یستحق۔ فرماتے ہیں کہ اسی آیہ کریمہ سے یزید پر لعنت کا جواز ثابت کیا گیا ہے۔ علامہ برزنجی کے حوالے سے، پھر امام حاسمی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ان الامام احمد لما سالہ ولدہ عبداللہ، جب امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، سوال کیا عن لعن یزید، کہ یزید کے بارے میں، لعنت کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام احمد بن حنبل کے بیٹے علامہ آلوسی لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے والد گرامی امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیف لا یلعن من لعنہ اللہ تعالی فی کتابہ، اس پر کیوں لعنت نہ کی جائے جس پر اللہ نے خود قرآن میں لعنت کی ہے، جس پر اللہ نے خود لعنت کی ہے۔ فقال عبداللہ قد قرأت کتاب اللہ عز و جل فلا ماجد لعن یزید، عرض کیا بابا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو کہیں بھی یزید پر قرآن مجید کے اندر لعنت نہیں دیکھی۔
آپ نے فقال الامام ان اللہ تعالی یقول فَلَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہتے ہیں کہ پھر ان کے والد گرامی امام احمد نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، فرمایا کہ بیٹا کیا تم نے یہ قرآن میں نہیں پڑھا؟ فَلَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی زمین پر اقتدار مل جاتا ہے تو بتاؤ کیا زمین پر فساد کرو گے؟ اگر اقتدار تمہیں سونپ دیا جائے ان تفسدوا فی الارض، تو کیا تم زمین پر فساد کرو گے؟ ان تقطعوا ارحامکم، کیا تم رحم کا سلسلہ منقطع کر دو گے؟ فرمایا کہ اب یزید کو اقتدار مل گیا، فرمایا کہ یزید سے بڑا زمین پر فساد پپا کرنے والا کون تھا؟ اس آیہ کریمہ کی روح سے فساد حاصل کرنے پر، جو زمین اقتدار حاصل کرنے پر جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور امام حنبل فرماتے ہیں کہ یزید کا شمار بھی ایسے ہی لعنتی لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اقتدار ملا اور انہوں نے فساد فی الارض برپا کیا، فساد فی الارض برپا کیا۔ پھر آگے بیک یہ وقت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8 تفسیر مصری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 434 بحوالہ ابن جوزی، آپ فرماتے ہیں نیز مکتوبات قاضی ثناء اللہ پانی پتی صفحہ نمبر 203، پھر اس کے بعد فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 70، اس کا تیسرا حوالہ، فرماتے ہیں کہ پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا غرضے کے کفر پر یزید آج روایات معتبرہ ثابت می شود، فرماتے ہیں کہ امام نے قاضی ثناء اللہ بیک یہ وقت فرماتے ہیں کہ کثیر معتبر روایات سے بھی یزید کا کافر ہونا ثابت ہے، یزید کا کافر ہونا ثابت ہے، پس او مستحق لعنت است، پس یہ کافر، یہ یزید کافر بھی ہے، یہ لعنت کا مستحق بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یزید کافر بھی ہے اور یہ لعنت کا مستحق بھی ہے، اگرچہ در بعض گفتن فائدہ نیست، اگرچہ در لعین گفتن فائدہ نیست، لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ مقتضی است، فرماتے ہیں کہ اگرچہ یزید کو لعنتی کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، جو لعنت پہلے ہی پڑ رہی ہے اس پر لعنت تو پہلے ہی پڑ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنے کا تقاضا ہے کہ یزید کو ہمیشہ کافر سمجھا جائے، لعنتی اور لعنت کا مستحق سمجھا جائے، یہ امام احمد بن حنبل۔ پھر آگے دوسری آیت امام علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار، کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ، اللہ کی نعمت کے بدلے کفر لے لیا، اللہ نے نعمت دی تھی انہوں نے نعمت کو قبول نہ کیا بلکہ کفر لے لیا، نعمت کے بدلے میں کفر لے لیا۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی اسی تفسیر مدری جلد نمبر 6 کے اندر فرماتے ہیں کہ ثم کفر یزید من معه بما انعم اللہ علیہم، فرمایا کہ اہل بیت کی صورت میں اللہ نے انعام کیا تھا، ایمان اس کا انعام تھا، اہل بیت اللہ کا انعام تھے،
حسین اللہ کا انعام تھا، مگر یزید نے یہ انعام نہ لیا اور اس کے بدلے میں کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ ثم کفر یزید اللہ بما انعم اللہ علیہم وانتصبوا بعداوت آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عداوت آل مصطفیٰ کا جھنڈا اس نے بلند کر دیا۔ وقتلوا حسینا، اور سید الشہداء امام علیہ مقام علیہ السلام کو ظلماً شہید کر دیا۔ وکافر بدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ قلندر لکھ گیا، فرمایا کہ یزید وہ ہے جس نے دین محمد کے ساتھ کفر کیا، اور یزید اس کفر کے سبب سے کافر ہو گیا۔ بولے یزید کیا ہو گیا؟ یزید کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری آیہ کریمہ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ غالباً سید انعام حسینی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں سادات۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں بھی فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ یزید ابن معاویہ۔ فرمایا کہ اس آیہ کریمہ میں بھی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ہم نے تو ایمان کے راستے پر چلنے کی دعوت دی، مگر اس نے کفر کیا اور وہ فاسقوں میں سے ہو گیا، کافر بھی ہو گیا، فاسق بھی ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ واضح طور پر یزید کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ یزید کی طرف۔ پھر آگے میں ذرا تیزی سے بہت سے حوالہ جاتے ہیں، سمیٹ کے صرف بطور تبرک صرف ایک ایک نام لیتا جا رہا ہوں، اگر تفصیل میں چلے جاؤں تو رات کا 1-2 بج جائے گا۔ اور اختصار کے ساتھ اگلی آیہ کریمہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اذیت دی، اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ کو اذیت، اس کے رسول کو اذیت دینے والے، اس کے رسول کو تکلیف دینے والے، فرمایا قرآن مجید کہتا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کائنات کی دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ خدا رسول کو اذیت دینے والوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جس نے اللہ کو اذیت دی، اس کے رسول کو اذیت دی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ تاجدار کائنات، آج حدیث مبارکہ میں وہ جو منظر آج بھی محفوظ ہے محبت حسنین کریمین کا، ایک اس کاندھے پر ہوتا تھا، ایک اس کاندھے پر ہوتا تھا، ایک اس زانوں پہ ہوتے تھے، ایک اس زانوں پہ ہوتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے کبھی لقمہ حسن کے منہ میں، کبھی حسین کے منہ میں۔ حسن کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ، حسین کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ۔ وہ حسین الادب المفرد، امام بخاری یہ روایت لائے ہیں، بیان کرنے والے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسین سے محبتوں کے منظر تاجدار کائنات نے وہ دکھائے۔ ننھا حسین، حضور ہاتھ پکڑتے، ننھے ہاتھ پکڑتے، ننھا سا حسین چھوٹے چھوٹے قدموں سے حضور ہاتھ پکڑ کر چلاتے، فرماتے ارقا ارقا ارقا، حسین آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ۔ حسین اتنا آگے بڑھتے حضور کے قدم نیچے ہوتے، حسین کے پاؤں اوپر آ جاتے۔ وہ مصطفیٰ کے پاؤں، تھوڑی سی کو شامل کریں، وہ مصطفیٰ کے پائے مقدس ساری کائنات کی انتہا عرش پہ ہوتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق کا آخری نقطہ، آخری کنارہ بلندیوں پہ عرش ہے۔ جہاں مخلوق کی انتہا ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں کے، بولے مصطفیٰ کے قدموں کے، ساری کائنات کا جہاں
اختتام ہوتا ہے اس سے اوپر مصطفیٰ کے قدم، اور حسین وہ کائنات جہاں ختم ہو اس کے اوپر مصطفیٰ کے قدم، اور حسین وہ جس کے قدموں کے نیچے مصطفیٰ کے قدم آتے ہیں۔ ارقا آجا آجا آجا، ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر حسین ننھے ننھے قدموں سے چلتے 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 اتنا بلند ہوتے، اتنا بلند ہوتے، اتنا بلند ہوتے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، ہائے ابو ہریرہ کہتے ہیں، اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے میں حضرت عباس علمدار کے ایک جملہ سنا ہوا ہوں۔ کن کا جملہ؟ بولے کن کا جملہ؟ عباس۔ بچپن ہی میں یہ شان ہے، کوئی بات ہو گئی، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ بات کیا ہوئی؟ علی مرزا نے فرمایا عباس کہو واحد، کہا واحد ایک۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا عباس اب کہو دو، کہو اثنین۔ عرض کی بابا جس زبان سے ایک بول رہا ہے اب دو کیسے بولوں؟ اسے میں نے ایک کہا ہے اب دو کیسے کہوں؟ پھر مولا علی نے فرمایا عباس اللہ نے تیرے منہ میں علی کی زبان رکھی ہے، تیرے منہ میں علی کی زبان رکھی ہے، یہ ہے عباس علمدار۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، جب آپ پیدا ہوئے نا، پیغام پہنچا یا علی وہ لخت جگر جو آپ نے کربلا میں حسین کے لیے مانگا ہے، حسین کا کربلا کا وہ ساتھی عباس آ گیا۔ عباس جلوہ گر ہو گئے، خوشی خوشی گھر آئے۔ ام المنین کہتی ہیں کہ یا علی جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا۔ عباس علمدار جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں، بولے آنکھیں نہیں کھول رہا۔ فرمایا ام المنین پریشان نہ ہو، آنکھیں کھولے گا، یہ بھی میری طرح کر رہا ہے۔ اب جاگ رہے ہیں؟ بولے یہ بھی میری طرح کر رہا ہے۔ پوچھا کہ آقا آپ کی طرح کیسے؟ فرمایا میں بھی جب پیدا ہوا تھا میں نے بھی کسی کو دیکھنا تھا، اس سے پہلے میں نے بھی آنکھ نہیں کھولی، کعبے کے اندر تھا، کعبہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ خواہش یہ تھی کہ کعبہ نہیں، پہلی نگاہ کعبے کے کعبے کو دیکھوں گا۔ میں نے مصطفیٰ کے سوا پہلی نگاہ کسی پہ نہیں ڈالی۔ یہ آنکھیں کھولے گا، ذرا حسین کو آنے دو، ذرا حسین کو آنے دو، حسین کو آنے دو۔ فرمایا ام المنین میں مصطفیٰ کے لیے آیا تھا، میں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا، یہ حسین کے لیے آیا ہے، حسین آئے گا تو عباس آنکھیں کھولے گا۔ میں مصطفیٰ کے لیے آیا تھا، سب سے پہلے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، یہ حسین کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ حسین کے لیے آیا ہے، ذرا حسین کو آنے دو، آنکھیں کھولے گا۔ حسین آئے، حسین نے بھائی عباس کو ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لیا بھائی عباس کو، ادھر ہاتھوں میں لیا، ادھر عباس نے آنکھیں کھول کر حسین کے چہرے پہ نظر جما۔ وہ عباس علمدار حاضر گرامی قدر کربلا کے اندر 9 محرم ہے، عصر کا وقت ہو چکا، عصر کی نماز ہو چکی، جماعت نماز ادا کرنے کے بعد حسین اپنے خیمے میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، باہر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، دھیرے 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 قریب آتی آ رہی۔ سرگدس اٹھایا حسین نے، آواز دی عباس۔ اب تاریخ میں جو الفاظ لکھے ہیں، عباس نے جو جواب دیا ہاں انا حاضر یا مولایا،
اے میرے مولا میں حاضر ہوں۔ تھے بھائی، کیا تھے رشتہ کیا تھا؟ مگر ساری زندگی بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا مولا حسین کہا۔ اے میرے آقا، فرمایا پاس جاؤ، جعفر ابن عقیل کو ساتھ لو، شبیہ پیغمبر علی اکبر کو ساتھ لو، گھوڑوں میں بیٹھو، کوئی اسلحہ نہیں لینا، اسلحہ کوئی تلوار نہیں لینی، کوئی تیر نہیں لینا، کوئی خنجر نہیں لینا، کچھ نہیں، خالی ہاتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ جنگ آج نہیں ہوگی، کل ہوگی، کل ہوگی، آقا ایسا ہی ہوگا۔ عباس رمضان جو تاریخ بتاتی ہے، گھوڑے میں بیٹھے دھیرے دھیرے گھوڑا بڑھاتے وہ جہاں فوجیں ایک جگہ رک گئی تھی، دیوار بن گئی تھی، اس سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکی، اللہ کی مشیت تھی، جہاں کر اتنے قریب ہوئے، عمر بن سعد کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا لگا دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اب جو عباس علمدار نے جو خطبہ دیا ہے، ایک ایک یزیدی کی، شیمر کی، خولی کی، عمر بن سعد کی، ان سارے بغیرت و غنڈوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کا شیر جو خطبہ دے رہا ہے، ایک ایک جملہ سننے والا، مگر صرف ایک جملہ جس کے وہ ذہن میں آ گیا، بات حسین کی ہو رہی تھی، فرمایا کہ ما تعریفون ابا عبداللہ الحسین، کیا تم نہیں جانتے حسین کون ہے؟ فرمایا سنو، حسین وہ ہے من سماہ الجلیل، جس کا نام خود خدا نے رکھا، جس کا نام خود خدا نے رکھا، وَنَادَاهُ جِبْرَائِیل، اور جسے لوریاں گھر کی نوکرانیوں میں نہیں، جبریل نے آ کر سنائی، جسے لوریاں جبریل نے سنائی ہیں، وَحَرَّكَ مَعْدَهُ إِسْرَافِیل، جس کے جھولے کو اللہ کے فرشتے اسرائیل نے جھلایا ہے، وَاسْتَشْفَعَ بِمَعْدِهِ سلسائیل فرشتے نے جس کے جھولے کو اپنا وسیلہ بنایا۔ فرمایا حسین، آگے جو جملہ ہے حسین کا، جس کی طرف دھیان ادھر آیا، سنیے آگے عباس علمدار فرماتے ہیں، توجہ ہے، فرماتے ہیں کہ وَمَشْيُهُ عَلَى جَسَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من مشیتہ علی الارض۔ فرمایا سنو حسین کون ہے، اپنے بچپن میں ننھے قدموں سے حسین اتنا زمین پر نہیں چلا جتنا جسم محمد پہ چلا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ لگائیں تیرے میرے شاہ حسین، یہ لگائیں تیرے میرے شاہ حسین، تیرے میرے شاہ حسین، تیرے میرے شاہ حسین، تنازع بلند تیرے میرے شاہ حسین، پھر کہو تیرے میرے شاہ حسین، وَمَشْيُهُ عَلَى جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من مشیہ علی الارض۔ حسین بچپن میں ننھے قدموں سے حسین زمین پر اتنا نہیں چلا جتنا جسم محمد پر چلا، جتنا بدن مصطفیٰ پر چلا ہے۔ ارقا آ جاؤ، اب ننھے قدموں سے چلتا حسین، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے حتی وضع قدمہ علی صدر رسول اللہ، فرماتے کہ ہم دیکھا کرتے تھے مصطفیٰ کا سینہ نیچے ہوتا تھا، حسین کے پاؤں پر ہوتے تھے، سینے پر حسین کے قدم علی صدر رسول اللہ، قدم نیچے سینہ ہے اوپر حسین کے پاؤں ہے، نیچے سینہ ہے اوپر حسین کے پاؤں۔ اس کے مقابلے میں یزید کو لانا چاہتے ہو،
کوئی موازنہ بھی نہیں بنتا یار. ایک وہ ہے، ایک بدبخت یزید وہ ہے، اٹھا کے دیکھو تاریخ. اس کی ماں محسون بنت بہدل، اس کا مذہب کیا تھا؟ یزید کی ماں کون تھی؟ عیسائی تھی، عیسائی تھی. یزید کی ماں عیسائی ہے، مقابلہ حسین سے کرتے ہو جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار. مقابلہ کس سے؟ مقابلہ کس سے؟ ایک بدبخت مولوی کو میں نے دیکھا، وہ ہوتا کیا، یزید کی ماں عیسائی ہے، محسون بنت بہدل. اٹھا کے دیکھو تاریخ، عیسائی کا بچہ، عیسائی کا بچہ یزید، اور مقابلہ کرواؤ اس کا حسین سے. کہو دونوں شہزادے جی، ہمیں کیا جی، یہ بھی شہزادہ وہ بھی شہزادہ. وہ ایک کو سنا، وہ یزید کی ماں کو بھی بی بی پاک کہہ رہا تھا، جس کا مذہب ہی عیسائی تھا. یہ بچپن میں لے گئی کہ اپنے عیسائی قبیلے میں، اس کی پرورش عیسائی ماحول کے اندر ہوئی ہے، اس کی پرورش عیسائی ماحول میں ہوئی ہے. مخصوص حالات تھے، اس پر زیادہ بات نہیں کر رہا، مخصوص حالات تھے، اٹھا کے اپنے قبیلے میں لے گئی. سارا بہت اب اس کا کرسچن ایٹماسفیئر کے اندر ہوا ہے، عیسائی ماحول کے اندر. اس نے وہاں کہاں سے سیکھ لی تھی؟ اس نے حب اہل بیت. وہاں سے کون بتاتا حسین کون ہے؟ کہ اس نے وہی کچھ کرنا تھا نا جو اسے حاکم بن کر کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے حسین کے پاؤں اوپر مصطفیٰ کا سینہ، اسی سینہ پاک کے اندر ایک دل ہے جس میں قرآن اترتا ہے. اسی سینہ پاک میں دل ہے جس میں قرآن اترتا ہے. نزل علی قلبک، اس قرآن کو ہم نے آپ کے قلب پاک پر نازل کیا، جو محبت وحی الہی ہے، جس پر قرآن اترتا ہے. وہ قلب نیچے، اوپر سینہ، اوپر حسین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولے سینہ پاک اب قلب ہے، وہی اترتی ہے. اب سنو حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ احکام آتے رہے، اسلام پڑا، اسلام بھی اسی آنگن میں پڑا، حسین بھی اسی آنگن میں پڑا. اسلام کے پلنے کا تعلق بھی اسی سینہ پاک کے ساتھ ہے، حسین کے پلنے کا تعلق بھی اسی سینہ پاک کے ساتھ ہے. مگر کہاں؟ اسلام پلا ہے سینہ مصطفیٰ کے اندر. سینہ مصطفیٰ کے اندر وحی آتی رہی، اسلام پلتا رہا. کہاں پڑا؟ سینہ مصطفیٰ کے اندر وحی آتی رہی، اسلام پلتا رہا. امر آتا رہا، اسلام پلتا رہا. نہیں آتی رہی، اسلام پلتا رہا. کام آتے رہے، اسلام پلتا رہا. شریعت آتی رہی، اسلام پلتا رہا. طریقت آتی رہی، اسلام پلتا رہا. آیات آتی رہی، اسلام پلتا رہا. اسلام بھی یہی پلا، حسین بھی یہی پلا. اب سمجھو حسین کون ہے لوگوں؟ جو سینے میں پلے اسے اسلام کہتے ہیں. جو سینے میں پلے وہ اسلام ہوتا ہے، جو سینے پر پلے وہ حسین ہوتا ہے. جو سینے میں پلے وہ اسلام ہے، جو سینے پر پلے وہ اونچا بول دے وہ آواز بلند ہاتھ اٹھا کر، جو سینے پر پلے وہ، جو سینے پر پلے وہ. اب اگلی میرے تیسرے کی ڈیفینیشن میں سنا دوں حسین کون ہے. کشف المحجوب حضور داتا صاحب نے بھی لکھا یہ منظر.
حضور سواری بنے ہوئے ہیں، حسین سوار ہے، پشت مصطفیٰ پر سوار حسین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، حسین سواری کر رہا ہے۔ توجہ، حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ سنیے، پشت مصطفیٰ پر سوار حسین پوچھتے ہیں بابا جیسے میں سواری، نانا جیسے میں سواری کر رہا ہوں، ہر سواری کی ایک لگام ہوتی، ہر سواری کی ایک، میری لگام کون سی ہے؟ سواری تو آپ بن گئے، میری لگام کہاں ہے؟ تاجدار کائنات نے سرخ رنگ کا ڈورا منگوایا۔ کس رنگ کا؟ حضور نے اپنے دہن اقدس میں لیا، ادھر سے دائیں طرف سے پکڑا دیا، ادھر بائیں طرف سے پکڑا دیا، فرمایا حسین یہ تیری لگام ہے۔ یہ کیا ہے تیری؟ صحابہ فرماتے کہ ہم دیکھ رہے تھے حسین دائیں اشارہ کرتے حضور دائیں مڑ جاتے، حسین بائیں اشارہ کرتے حضور بائیں، جدھر حسین کا اشارہ ہو رہا ہے کائنات کا بادشاہ ادھر جا رہا ہے۔ حسین ادھر موڑتے ہیں حضور ادھر، حسین ادھر موڑتے ہیں حضور ادھر۔ اب سمجھو حسین کون ہے؟ ساری کائنات مصطفیٰ کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی، بولے کن کی کنجی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جو کہا ہو گیا، کن ہو جایا، وہ ہو گئی۔ توجہ کی، سورج پلٹ آیا، اشارہ کیا، چاند ٹوٹ، چاند نے اشارہ پہچانا یہ کس کا ہے، ٹوٹا، جدھر انگلی اٹھ گئی، تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ اعلی حضرت گر گیا۔ جس طرف کنجی، اچھا کنجی میں بھی ایک بڑا راز پوشیدہ، میں ایک دن یہ حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، کنجی مفتاح مفاتیح، سارے خزانوں پہ کنجیاں میرے ہاتھ میں، چابیاں، تو بار بار لفظ کنجی تو عجیب بات ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ لفظ کنجی میں بھی ایک بڑا راز ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ راز سمجھاؤں۔ بار بار لفظ کنجی آ رہا تھا، تو کنجی کے اندر جب غور کیا تو میری روح کو وجد آ گیا، میں نے کہا راز تو اسی لفظ کنجی میں پوشیدہ ہے۔ کیا؟ حضور جدھر اشارہ کرتے فرماتے کون، کائنات کہتی جی، جہاں مصطفیٰ فرماتے کون، آواز آتی جی، کن، اشارہ کیا، پتھر پانی پہ تیر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، حقیقت اخر کرا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھو، جواہر البحار، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کو پڑھ کے دیکھو، حضرت زید کا انتظار ہے، دور سے ایک شخص آ رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور زید نہیں آ رہے، وہ ایک شخص ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، شاید وہ زید ہے یا شاید زید نہیں ہے۔ نگاہ مصطفیٰ اٹھی، حضور نے انگلی اٹھائی، فرمایا آنے والے جو بھی ہے کن زید، زید ہو جا۔ وہ قریب آیا، پتہ نہیں کون تھا، حضرت زید بن چکا۔ دوسری روایت کن ابا خیثمہ، آنے والے جو بھی ہے ابو خیثمہ ہو جا۔ وہ شخص قریب آیا، ابو خیثمہ ہو چکا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی، ساری کائنات، اب سنو حسین کون ہے، ساری کائنات جس کے اشارے پر چلے اسے مصطفیٰ کہتے۔ توجہ ہے، ساری کائنات جس کے اشارے پر چلے اسے، اونچا بول دے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے اشارے پہ چلے اسے حسین کہتے۔ یہ وہ ہے حسین، میں نے بتا دیا۔ اب حسین کی عظمتوں کو سامنے رکھو۔ اب جو بدبخت کہے امیر یزید،
آپ اندازہ کریں وہ کس حد تک گھرا ہوا ہوگا، کس حد تک اس کے تصورات اور ذہن پر کس حد تک لعنت برس رہی ہوگی، کتنا گھٹیا ہوگا، کتنی گھٹیا ہوگی اس کی نیچر، کس طرح مسخ ہوئی ہوگی۔ جو یزید کو امیر جنتی ہے جی، صحابی ہے جی، اب آؤ دیکھو تمہارے اس نام نہاد صحابی کے بارے میں آیات اور بھی ہیں، مگر اب بالکل شارٹ کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے آگے چلتا ہوں۔ سنیے مسند فردوس کی حدیث امام دارمی نے لکھی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 صفحہ نمبر 92 فرماتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا معاملہ حق، عدل اور انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک شخص اس میں رخنہ اندازی کرے گا، میں یظلمہ، جو اس میں درار ڈالے گا، میرے دین کے اندر درار ڈالنے والا بنو امیہ کا پہلا شخص، فرمایا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ رحمت للعالمین نے خبر دی، نام بتایا، وہ بدبخت کون ہوگا جو میرے دین سے ٹکرائے گا۔ یقال لہ یزید، حضور نے فرمایا اس کا نام کیا ہوگا؟ وہ یزید ہوگا۔ اگلی روایت مسند رویانی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول افضل من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ دوسری حدیث فرمایا کہ پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا، جس کا نام، حضور نے نام تک بتا دیا، سال تک بتا دیا، حالات بتا دیے، سارا کچھ خبر دے دی۔ حافظ ابن کثیر البدایہ بن نہایہ میں یہ روایت لائے ہیں، امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لائے ہیں، شارح مشکات شیخ عبداللہ کا معتزلی ما ثبت من السنہ اس کے اندر اس حدیث پاک کو لائے۔ اب سنیے ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، عجیب بات، جائیے اہل علم حضرات ریسرچ کرے، ڈھونڈے، دیکھے کیا مولانا بارک اللہ یہ مصنف ہیں انواع بارک اللہ، غالباً 12 سے زیادہ اس کی انواع ہے، یہ مولانا بارک اللہ انہوں نے لکھی انواع بارک اللہ کے نام سے، اس میں 12واں انواع صفحہ نمبر 228 صفحہ نمبر 228 12واں انواع بارک اللہ کا 12واں حصہ صفحہ نمبر 228۔ تاجدار کائنات نے کربلا میں جو ہونا تھا اس کی خبر حضور نے حضرت معاویہ کو بھی دے دی تھی۔ بس آگے میں کیا تبصرہ کروں، حضرت معاویہ کو بھی مصطفیٰ کریم نے آگاہ کر دیا تھا کہ میدان کربلا میں نقشہ کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے۔ حاضرین گرامی قدر، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ہمیں وہ سال بھی بتایا، فرمایا تعوذوا باللہ من راس الستین و امارت الصبیان، 60 ہجری کی ابتدا اور چھوکروں کی حکومت سے پناہ مانگا کرو۔ سال کی بھی خبر ہے، یزید کی بھی خبر ہے۔ اب یزید کے بارے میں سنیے حضرت عائشہ صدیقہ کا نظریہ کیا ہے۔ ابھی وہ موضوع میرا شروع نہیں ہوا، کیا یزید قاتل حسین، وہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو جلدی سے مل لوں گا۔ توجہ، حضرت عائشہ صدیقہ کا نظریہ کیا ہے۔ آج کسی سے متاثر نہ ہو جانا، فلاں شیخ الحدیث ہے جی، فلاں شیخ القرآن ہے جی، بڑے بڑے روپوں میں لوگ ہیں، فلاں محتمم، ایک محتمم سرگودے کا کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے مظلوم کربلا، ٹائٹل دیکھو
اور ٹریپ کیسے کرتے ہیں. کتاب کا نام مظلوم کربلا، معتمد ہے دارالعلوم کا سرگودا میں. اس کے صفحہ نمبر 100 پر پتہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ حسین نے حج نہیں کیا. حسین نے بولے حج نہیں کیا جی. 8 ذی الحج کو حسین چلے گئے تھے، اگلے دن حج تھا، حج چھوڑ دیا حسین نے، حج نہیں کیا جی. 9 کو حج تھا، 8 کو یہ چلے گئے، ایک دن پہلے چلے گئے. کیوں گئے حسین حج چھوڑ کے؟ بالضمیر انسان حسین وہ ہے جس نے مدینے سے چل کر پیدل آ کر 25 حج کیے. کتنے حج کیے ہیں حسین نے؟ بولے کتنے حج کیے ہیں؟ حسین سننے آئے ہو تو ذرا تازہ دم ہو یا تھک گئے ہو؟ اب تھک گئے ہو تو بتا دیں، میں سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. بولے چلے گھر سننے کچھ تو پھر جا کے بیٹھے. حسین نے کتنے حج کیے؟ 25 حج پیدل کیے. یہ حج نہیں کیا. کیا؟ تاریخ بتاتی ہے 30 افراد احرام کے لباس میں حسین کو قتل کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو چکے تھے. کتنے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ ان کا رضی اللہ، ان کا صحابی، ان کا جنتی. 30 افراد، 30 بدماش حاجیوں کے روپ میں مکہ میں داخل ہو چکے ہیں. حسین نے نہ چاہا کہ حج کے موقع پر بیت اللہ کی حرمت پامال ہو. حسین موت سے نہیں ڈرتا تھا. حرمت مدینہ بچائی ہے، حرمت کعبہ بچائی. کعبہ چھوڑا. 8 ذی الحج کو حسین روانہ ہو گئے کربلا کی طرف. یہ نے لکھا حج نہیں کیا جی. آگے جملہ سنے، سنگین جملہ. کہتا ہے کہ امام حسین سے تو پاکستان کا جنرل ضیاء الحق ہی اچھا تھا. یہ ہے وہ خارجیت. پاکستان کا جنرل ضیاء الحق ہی اچھا تھا کہ یہاں مصیبت آتی تھی دوڑ کر جا کر کعبے کا دامن تھام کے رو تو لیتا تھا. ضیاء الحق سے، حسین سے تو معاذ اللہ ضیاء الحق ہی اچھا تھا. یہ بدبخت، یہ ہے خارجیت. حسین نے حج نہیں کیا جی. سنیے، ان نظریات سے آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نظریہ یزید کے بارے میں. فرمایا کہ لا بارک اللہ فی یزید تعان اللعان. اللہ لعنتی یزید کی عمر میں برکت نہ دے، اللہ اس کو برکت نہ دے. واقعہ کربلا کے وقت آپ موجود نہ تھیں، آپ کا وصال ہو چکا تھا، مگر اس سے پہلے اگر نام لے کر یزید بدبخت کو لعنت کر رہی ہیں، نام لے کر، تو اس کا مطلب ہے وہ دو جہانوں کی خبریں رکھنے والے نے کچھ بتایا تو ہوگا، بتایا تو ہوگا. اور یہی عائشہ صدیقہ ہیں. اٹھا کے دیکھو ماں صاحب میں نے سننا شیخ عبداللہ دہلوی نے لکھا کہ یہ بدماش اتنا بے غیرت تھا، اس کی نگاہ کے لیے نظر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ بے غیرت تمہارا امیر المومنین. اس نے نگاہ نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جب وہ آیا کہیں میں اس کو سنائی گئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تب یہ بدماش پیچھے ہٹا ہے. یہ یزید آپ فرماتی کہ لا رب لا بارک اللہ فی یزید تعان اللعان. اس یزید کی کے اندر برکت نہ ہو، خدا کرے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے. جناب حیدر کرار کا نظریہ سنیے. تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 414. وقت ظہرت کرامات علی ابن ابی طالب، مولا علی کی کرامات بہت صحیح ظاہر ہوئی فی ہذا. ان میں یہ بھی ہے کہ انہو لاقیہ عمر بن سعد. عمر ابن سعد جب وہ نوجوانی چل رہا تھا، عمر ابن سعد جوانی چل رہا تھا، ایک روز اچانک علی مرتضیٰ کے سامنے آیا. اب سنو مولا علی کا اس پورے گروہ کے بارے میں نظریہ کیا تھا. عمر ابن سعد جوانی کی عمر میں ابھی اس کا آغاز ہو رہا تھا، سامنے آیا وہ شاب، وہ جوان تھا. فقال ویحک یا ابن سعد، علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہو ابن سعد،
کیف بک اذا کنت یوما تختار فیہ بین الجنت والنار فتختار النار. فرمایا کہ وہ وقت کیسا وقت ہوگا، ایک طرف تیری جنت ہوگی ایک طرف دوزخ ہوگی اور تو دوزخ چنے گا. عمر ابن سعد کی جوانی کی ابتدا میں علی مرتضیٰ نے فرما دیا تھا. یہ ہے علی مرتضیٰ کا نظریہ کہ جہنم کا طبقہ کون سا ہے. پھر اس کے بعد خود امام علی مقام علیہ السلام علامہ ابن خلدون نے لکھا، علامہ ابن جریر تاریخ کامل، اس کے بعد حیات صحابہ جلد نمبر 3 خطبہ دیا، الا ان هؤلاء قد لزموا اطاعت الشیطان. فرمایا ہے شیطان کی کربلا کے اندر جو خطبہ دیا حسین نے ہے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں، ایک شیطان کی اتباع کرنے والوں. یہ حسین کا نظریہ. وَتَرَكُوا اطاعت الرحمن، تم نے رحمان کی اطاعت چھوڑ دی. حضر الفساد، تم فسادی ہو. وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، تم نے حدود کو پامال کر دیا. وَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمَ حَلَالَهُ، تم نے اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا. تم فسادی ہو، تم شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو. ایک مقام پر علامہ مومن شبلنجی فرماتے ہیں مصری، فرمایا یا شیعت الشیطان، یزید اور اس کے گروہوں کو امام علی مقام علیہ السلام نے شیطان کا گروہ کہا ہے. کس کا گروہ؟ شیطان کا گروہ کہا. حاضر گرامی قادر، پھر اس کے بعد حضرت زینب کا نظریہ سلام اللہ علیہا یزید کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سجدہ فرماتے ہیں، اے یزید ان قریب ہم اپنے نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، ان مسائل کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید کو قصوروار ٹھہرا رہی کہ تیرے بے درد ہاتھوں نے ہمیں دکھ پہنچائے ہیں. امام زین العابدین ان کا نظریہ، کسی نے پوچھا کیف اصبحتم، بتائیے کیسے صبح ہوئی ہے. فرمایا ہم تو ایسے ہی تھے جیسے بنی اسرائیل فرعون کے درمیان میں تھے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے درمیان وقت کا یزید کو زین العابدین علیہ السلام نے وقت کا فرعون قرار دیا. اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. پھر اس کے بعد تاجدار کائنات کے ایک عظیم حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کی زد سے یہ جو کہتے ہیں نا جنتی جنتی، کبھی سامنے آ کر بات کریں اس حدیث پاک کی زد سے نہیں بچ سکتا. 6 خاص حضور نے فرمائے جن پر اللہ کی لعنت، انبیاء کی لعنت، ان پر میری لعنت. 3 لعنتیں اللہ کی، انبیاء کی، فرمایا میری بھی لعنت. وہ 6 قسم کے لوگ، اور یہ 6 کی 6 ساری علامتیں یزید کے اندر موجود تھی. حاضر گرامی قادر، پھر عبداللہ بن عمر ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، علامہ اسقلانی ہیں. آگے اکابرین کی طرف آؤ، امام جلال الدین سیوطی، بدر الدین عینی، علامہ مسعودی، علامہ علوسی، علامہ اصفہانی اور دیگر تمام. آگے کثیر تعداد میں یزید کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے. وقت ہوتا کہ میں یہ سامنے بیان کر دیتا، مگر آئیے اب تو یہ بھی آ گئی ہے. میں انشاءاللہ بھی اس کا مطالعہ کروں گا، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے. اور پھر آئیے اس گفتگو کا آخری حصہ کیا، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں یزید کے بارے میں. ہمیں بہت سے ہیں نا جن کو اگر اعلیٰ حضرت کی بات اگر سنا دی جائے تو انہیں بولے شفا مل جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بہت سارے ایسے بھی، اعلیٰ حضرت کو لاؤ. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والوں، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ یزید نے حسین کو قتل کیا ہے یا نہیں. ساری زندگی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کھایا، اعلیٰ حضرت کے نام پر مفتی بنے، مولوی بنے، مدرسے چلائے، چندے لیے، اعلیٰ حضرت کو کیش کیا. مگر جب بات آئی حسین کے دفاع کی
ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس وہ دلائل نہیں ہیں، وہ شواہد نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ شواہد نہیں ہیں کہ جن سے پتہ چلے کہ یزید نے حکم دیا ہو براہ راست۔ سنو اعلی حضرت کیا کہتے ہیں، سوال ہوا، ایک شخص کہتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، ایک شخص سوال ہوا، ایک شخص کہتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، اس کو برا نہ کہا جائے، اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہوا کس سے؟ بولے کس سے؟ اعلی حضرت سے۔ آپ نے فرمایا کہ گفتگو کا آغاز ہی کہاں سے کیا؟ فرمایا یزید پلید، یزید یا اعلی حضرت ہیں، یزید پلید علیہ ما یستحقہ، اس پر وہی مار پڑے جس کا وہ مستحق ہے۔ سنیے ایک راز کی بات جو علیہ ما یستحقہ ہے نا، دیکھو انبیاء کے لیے علیہ السلام ٹھیک ہو گیا، حضور کے لیے علیہ السلام، اہل بیت کے لیے بھی ہم اہل سنت اکثریت کیا کہتی ہے؟ علیہ السلام۔ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اولیاء کے لیے بولے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ اگر یزید معمولی سا بھی رحمت کا مستحق ہوتا تو کبھی علیہ ما یستحق نہ کہا جاتا، علیہ ما یستحق انہی کے لیے بولا جاتا۔ دیکھیں مسلمان کے لیے ہے رحمت اللہ علیہ، کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اگر علیہ ما یستحق کہا، اس کا مطلب ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ توجہ ہے؟ اگر مسلمان مان رہے ہوتے تو رحمت اللہ علیہ کو تھوڑا سا کو نمبر دے گے، رحمت اللہ علیہ نہیں، اس صف میں نہ رضی اللہ کی صف میں رکھا، نہ رحمت اللہ علیہ کی ایک علیحدہ سے صف بنائی جو اہل جہنم کی ہوتی، اس میں رکھ کر کہا علیہ ما یستحق۔ اور یہ طریقہ علامہ بدر الدین عینی کا ہے۔ کن کا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی کا ہے، علیہ ما یستحق۔ اور اس کا استدلال کہاں سے ہوا؟ بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ اگر یہودی تمہیں سلام کرے تو اتنا ہی کہا کرو وعلیکم، سلام نہیں، کیا؟ وعلیکم، تم پر وہی ہو جس کے تم مستحق ہو۔ علیہ ما یستحق کا استدلال یہاں سے، علیہ ما یستحق۔ غیر مسلم ہو تو کیا؟ علیہ ما یستحق۔ فرمایا یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز الحمید من العزیز المجید۔ فرمایا کہ قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر جری علی الکبائر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اشارہ یستحق کو کہہ کر وہ بھی کر دیا، ٹھیک ہے؟ آگے فاسق کہا، فاجر کہا، جلیل الکبائر کبیرہ گناہ بہادری سے کرتا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ بدماشی کے ساتھ کبیرہ گناہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پر علماء اہل سنت کا اتباع و اتفاق ہے۔ اس پر اہل سنت کا کیا ہے؟ جلیل الکبائر، فاسق، فاجر، پلید، جلیل الکبائر، فاسق، فاجر، اس پر اہل سنت کا کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اجماع ہے، اتباع و اتفاق ہے۔ اور آگے ایک لائے ہے تائید کے طور پر، کہتے ہیں کہ امام احمد نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، امام احمد نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ وہی آیت میں جو پہلے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اسی آیت کا حوالہ دے کے کہا کہ امام احمد نے کفر کا فتویٰ دیا۔ آگے لکھتے ہیں ملعون ہے وہ
ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے. ملعون ہے وہ جو ان فسق و فجور حرکات کو ملعون کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو یزید کو فاسق فاجر نہ مارے نہ مانے وہ خود لعنتی ہے. وہ خود کیا ہے؟ وہ خود کیا ہے؟ یا اللہ حضرت ہے بھائی. ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے. قرآن میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے. قرآن میں ان حرکات والے پر صراحتاً اللہ کی لعنت ہے. آگے فرمایا کہ اس کا قائل جو یہ کہے کہ یزید فاسق نہیں تھا فاجر نہیں تھا، کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا ناصبی ہے، مردود ہے، اہل سنت کا دشمن ہے. اہل سنت کا کیا ہے؟ جو یزید کو ناصبی، جو یزید کو فاسق فاجر لعین پلید نہ مانے، فرمایا وہ ناصبی ہے، مردود ہے، اہل سنت کا عدو عنود ہے، یعنی دشمن ہے. آگے سن، فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 603. پلید کہنا کیسا ہے؟ یزید کو بولے کیا کہنا؟ پلید کہنا کیسا ہے؟ جواب سنو حضرت کا. فتاوی رضویہ حوالہ دیا میں نے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 603. فرمایا یزید بے شک پلید تھا. یزید کیا تھا؟ بولو بولو بولو، یزید کیا تھا؟ پلید تھا. اسے پلید لکھنا اور کہنا جائز ہے، اور اسے رحمت اللہ علیہ نہیں کہے گا مگر ناصبی. اسے رحمت اللہ علیہ نہیں کہے گا مگر، بولے کون کہے گا؟ ناصبی کہ اہل بیت سادات کا دشمن ہے. فرمایا یہ ناصبی اہل بیت سادات کا دشمن ہے. یزید کو رحمت اللہ علیہ صرف ناصبی کہے گا. پھر آگے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 508. سنیے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان. اور کئی سال پہلے جب علماء بڑے محتاط انداز سے گفتگو فرماتے تھے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہمارے طالب علمی کے زمانے میں، کئی سال پہلے، یہ وہ مرد قلندر ہے جس نے اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر یزید کو جہنم کا کتا قرار دیا، یزید کو کافر قرار دیا، ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہا. اگر کسی کو طاہر القادری کی بات ہضم نہ ہو، آئے وہ اعلی حضرت کو پڑھ لے. کس کو؟ فرماتے ہیں فتاوی جلد نمبر 24. فرمایا اور جو یزید کو کافر کہے وہ بھی مورد الزام نہیں. یزید کو کافر کہنے والے کو بھی برا، بولے بولے بولے، یزید کو کافر کہنے والے کو بھی برا نہیں کہا جائے گا. یہ بھی امام احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ اہل سنت کا موقف ہے. اہل سنت کا موقف ہے کافر ہونا بھی ہے. اگر کافر کہہ کر، اگر کافر، یہ جملہ میرا ہے، اگر کافر کہہ کر امام احمد بن حنبل امام رہ سکتے ہیں تو کافر کہہ کر ہم سنی بھی نہیں رہ سکتے. اگر وہ کافر کہہ کر امام امت کے امام رہ سکتے ہیں تو ہم کافر کہہ کر سنی بھی نہیں رہ سکتے. بھائی
ہمارا عقیدہ یزید کافر، بولو یزید، یزید کافر، کافر کچھ اور نہ کہہ دینا غلطی سے، یہ بڑا مشہور ہے، یہ یزید کافر، کافر یہ نظریہ۔ آگے سنو ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 172 فرماتے ہیں یزید پلید کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اب ایک بات ڈاکٹر طہ حسین نے کہی، چلو یار زندہ صحبت باقی بات ختم کر رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ لوگ بڑا شارٹ کر رہا ہوں، اب جس طرح مقدمہ ڈاکٹر طہ حسین نے پیش کیا اور وہی سوال جو اس نے اپنی ریسرچ اور تحقیق سے کیا ہے، وہی سوال 2-4 دن پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے ٹی وی پر اٹھایا ہے، ٹی وی پر اٹھایا ہے۔ پر چلو اس حوالے سے بات، اس زاویے سے بات کبھی پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے، وہ جو یزیدی ٹولہ ہے، نظریہ کتابیں لکھی ہیں یزید کے دفاع پر، ایک نے کتاب لکھی صفحہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے کہ امام حسین نے دین میں تفرقہ ڈالا۔ اب سنتے جاؤ، دفاع حسین اس دور میں کیوں ضروری ہے، اس نظریے پر سختی کیوں ضروری ہے؟ ذرا سے بھی ڈھیل دو گے یہ تمہارا دین کھا جائیں گے۔ شدت کے ساتھ عقیدہ رکھو یزید جہنم کا کتا ہے، یزید لعنتی ہے، یزید بولیں یزید کہتا ہے حسین نے دین میں تفرقہ ڈالا۔ بس 15 منٹ، غالباً کتنے بجے شروع ہوا تھا؟ 10 بجے، 10 بجے، بس 10-15 منٹ اور میکسیمم، اتنا بیٹھ جائیں گے۔ بولے ہیں بہت بڑی بہت زیادہ چیزیں، مگر بس ٹو دا پوائنٹ، ایسے ٹچ کر کے ہلکا ہلکا آگے بڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں 10 منٹ کے اندر۔ کہتا ہے کہ حسین نے دین میں تفرقہ ڈالا۔ آگے صفحہ نمبر 120 پہ کہتا ہے حسین عاقبت نااندیش تھے۔ سنتے جاؤ، پھر آگے کہتا ہے حسین ضدی تھا۔ صفحہ نمبر 193 پہ لکھتا ہے حسین ضدی تھا۔ صفحہ نمبر 204 پہ لکھا حسین ناسمجھ تھے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 227 پر لکھتا حسین نے کربلا میں جا کے غلطی کی۔ یہ کل ایک جگہ غالباً رسول پور ہے، وہاں خطاب ہے، وہاں ٹاپک یہی ہے حسین کربلا کیوں گئے، واٹس دا فلاسفی بیہائنڈ دس، اور بیعت کیوں نہیں کی۔ پھر اس سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں عظمت حسین کی، وہ دیکھنے والی ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 227 حسین نے کربلا جا کر غلطی کی۔ پھر آگے کہتا ہے اتنا گندا غلیظ بےہودہ بے غیرت جملہ، میری زبان زیب نہیں دے رہی کہ میں جملہ بولوں، اور اس مولوی صاحب جبہ و دستار، صاحب منبر و محراب، دین کے نام پر کماتا بھی ہوگا، کھاتا بھی ہوگا، اسی کے نانے کا کلمہ پڑھ کر اس دین کے صدقہ کھاتا بھی ہوگا، پلتا بھی ہوگا۔ آگے کہتا ہے، اور یہ جو استغفر اللہ العظیم بڑا کریہ جملہ، اور اس کی تصدیق آج سے کئی سال پہلے 26 مولویوں نے کی۔ کتنے مولویوں نے؟ 26 مولویوں نے اس کو ویریفائی کیا، یس یو آر رائٹ، دس از اوکے۔ ایک ایک جملہ پڑھا، لکھا مولوی نے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرے نے لکھا ٹھیک ہے، تیسرے نے کہا ٹھیک ہے، چوتھے نے کہا ٹھیک ہے، کرتے کرتے 26 مولویوں نے نیچے سائن کیے۔ ٹھیک ہو گیا، چھپ کے آ گئی ضلالت تقسیم کرنے۔ اور پھر ایک شخص لکھتا ہے، یہ بھی مولوی ہے، کراچی کا ہے، کہتا ہے کہ ہر آن راہ پر تھی ہدایت یزید کی۔ شعر سنیے ذرا، کہتا ہے ہر آن راہ پر تھی ہدایت یزید کی، کیوں راشدہ نہ ہوگی خلافت یزید کی۔ یزید کو خلافت راشدہ میں داخل کر دیا، کیوں راشدہ نہ ہوگی خلافت یزید کی۔ میں نے جب یہ شعر پڑھا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، قلم اٹھایا، اسی کے نیچے میں نے اپنا شعر لکھ دیا۔ سناؤ کیا؟ سننا چاہتے ہیں؟ اس نے لکھا ہر آن راہ پر تھی ہدایت یزید کی، کیوں راشدہ نہ ہوگی خلافت یزید کی۔ میں نے قلم اٹھایا، اسی کے نیچے لکھ دیا
تو کر رہا ہے یہ جو حمایت یزید کی، تو کر رہا ہے یہ جو حمایت یزید کی، تو بھی ہے کوئی نسل بغیرت یزید کی۔ تو کر رہا ہے یہ جو حمایت یزید کی، تو بھی ہے نسل کوئی بغیر یزید کی۔ یہ ہلکا سا آئینہ دکھایا ہے میں نے آپ کو، ہلکا سا آئینہ، یہ ہے وہ خارجیت۔ اور دعا کیا کہ یہ سادات، یہ علماء، خدا کی قسم یہ غنیمت ہے، یہ جو حب اہل بیت کے چراغ تمہارے دلوں میں جلا رہے، یہ سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو سنبھال کے رکھو۔ یہ سلامت ہے تو ایمان بھی سلامت ہے۔ علماء حق، صوبے گنبد خضرا براستہ کربلا لے جانے والے علماء، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اب آئیے، وہ تو ایسے بنے ہوئے ہیں جی، اچھا یہ بھی ہے، آپ حیرت، وہ تو حسین کربلا جا رہے تھے جی، راستے میں ڈاکو مل گئے، ڈاکوؤں نے حسین کو شہید کر دیا، لو یہ بھی ہے، یہ بھی چیز ہے مارکیٹ میں۔ اس میں یزید ٹوٹلی ختم، عمر ابن سعد کی جان چھوٹی، ابن زیاد بری ہو گیا، یزید وہ جو ڈاکو تھا جی جاتے ہوئے کربلا کے راستے میں ڈاکوؤں نے مار، یہ بھی ہے۔ کہاں کہاں بچاؤ گے؟ وہ جی وہ یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا قتل۔ اب سنیں، اب میں تیزی کے ساتھ سنیں، البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 231، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 49، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہی حدیث لے کے آئے، یقال لہ یزید، حضور نے یزید کا نام لے کر حضور نے آشکار کر دیا، ملزم بتا دیا، یہ ہے وہ ملزم تاریخ اسلامی کا، ملزم کا نام بتا دیا۔ پھر علامہ سعد الدین تفتزانی شرح قائد نصفیہ صفحہ نمبر 117 فرماتے ہیں کہ اطلق اللہ علیہ لعنہ کفر حین امر بقتل حسین، فرمایا کہ وہ لعنت کا مستحق ہو گیا جس وقت اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کیا۔ سعد الدین تفتزانی جن سے ہم عقیدہ لیتے ہیں، ہمارے عقیدے کے اشارے شرح قائد نصفیہ میں فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ جَوَازِ اللَّعْنِ، علماء اسلام اس پر لعنت کے جواز میں متفق ہیں۔ لعنت کے جواز میں یہ جو چل رہا ہے نا کئی سالوں سے، امام اعظم ابو حنیفہ کا سقوط، اس کا آپریشن بھی ہوا ہے اس میں۔ امام اعظم بہت چپ ہیں جی یزید کے بارے میں، آپ کیوں نہیں چپ کرتے؟ تحقیق جو سامنے آئی، امام اعظم علیہ الرحمہ دو قول، کتنے؟ دو قول۔ ایک یہ ہے کہ اشارتاً کنایتاً لعنت بھیجنا جائز ہے، لعنت بھیجنا، امام اعظم ابو حنیفہ معتبر حوالہ ہے اس کا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اشارہ کنایہ کیے بغیر سیدھا سیدھا نام لے کر بھی یزید پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ امام اعظم کا موقف تو سال سکوت کیوں بھائی؟ اب سنیے، امام سعد التفتزانی فرمایا کہ اس کے جواز پر، اس کے لعنت کے جواز پر متفق ہیں۔ علی من قاتلہ وامر بہ، حسین کا قاتل یزید ہے، قتل کا حکم یزید نے دیا، واجازہ قتل کی اجازت، ورادی ابھی سے راضی وہ ہوا، والحق انا راضی یزور انا رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک۔ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یزید نے ہی قتل حسین کا حکم دیا، اس پر خوش ہوا، راضی ہوا۔ جب اسے قتل حسین کی خبر ملی تو اس نے جشن منایا، خوشی منائی۔ آگے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کاتب یزید الی والیہ عراق عبید بن زیاد بقتالہ فوجہ الیہ جیشا، عراق کے والی عبید بن زیاد کی طرف خط لکھا، حسین کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس کی مدد کے لیے لشکر بھیجا، فوجہ الیہ جیشا، قتال کا حکم دیا۔ آگے
شرافی کا اکبر، اس کے اندر بھی وہ امام احمد بن حنبل کی وہ روایت، سال ایسے تم انتسدو فی الارض، بیٹے نے سوال کیا، فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں چونکہ قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ طبری، میں بڑا تیزی سے بات ختم کر رہا ہوں، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 176، یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر متعین کیا اور اسے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جہاں پاؤ قتل کرو یا شہر سے نکال دو۔ پھر جب انہیں شہید کیا گیا تو مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ کے جب ساتھ اس کے سامنے لائے گئے، اس نے خوشی منائی اور ابن زیاد کو اس نے شکریہ کا خط لکھا، شکریہ کا خط لکھا۔ تو اسی میں ہے کہ پہلا آرڈر، تم کہتے ہو قتل حسین میں شریک نہیں تھا، پہلا آرڈر تاریخ طبری، پہلا آرڈر جو یزید نے اپنے تخت پر بیٹھ کر کیا، وہ پہلا آرڈر مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو قتل حسین کا تھا، یا بیعت یا سر، تیسری آپشن کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد الکامل فی تاریخ حوالہ نمبر 5، الکامل فی تاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 474، محمد بن عبد الکریم الشیبانی لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے، یہ سنیے، ابن زیاد نے جب امام علی مقام علیہ السلام قتل ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ یزید قاتل نہیں ہے، یزید کو تو پتہ بھی نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد نے کیا ہے۔ اور جب یہ خبر ملی تو یزید پریشان ہو گیا، جی حضرت یزید کا تو تعلق ہی نہیں ہے قتل حسین۔ اب سنو کارنامے منافقت، سنو خبر نے حضرت یزید کی، کہتے ہیں ابن زیاد نے قتل حسین کے بعد کہا، جب حسین قتل ہو گئے اس نے کہا کہ اما قتل الحسین فإنه اشار علی یزید بقتلہ او قتلی فاخترت قتلہ۔ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے کہا کہ یزید نے مجھے دو آپشن دیے تھے، کتنے؟ بولے کتنے؟ دو راستے دیے تھے یزید نے مجھے، یزید نے مجھے لکھا تھا، ابن زیاد کا اقرار، یزید نے مجھے لکھا تھا کہ ابن زیاد تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا حسین کا سر یا پھر تیرا سر، یا حسین کا سر بھیج اور اگر نہیں بھیجتا تو تیرا سر میرے دربار میں آئے گا، پھر میں تجھے مرواؤں گا۔ پھر اس نے کہا ابن زیاد نے فاخترت قتلہ، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پھر حسین کو قتل کیا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے حسین کو قتل کیا۔ پھر آگے احمد ابن عاصم کوفی الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84-85، فکتب عبید اللہ بن زیاد الی الحسین، حسین کی طرف ابن زیاد نے خط لکھا امام علیہ مقام کی طرف، اما بعد یا حسین فقد بلغنی نزولک بکربلا، مجھے پتہ چلا ہے آپ کربلا میں آ گئے ہیں، فقد کتب الی امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ نے مجھے خط لکھا ہے، حسین کو خط لکھا ابن زیاد نے کہ مجھے یزید کا خط ملا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اشبع من الخبز او الحق باللطیف الخبیر، یا تو اس نے خط لکھا ہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں جب تک تمہارا سر قلم نہ کر دیا جائے، یزید کا آرڈر، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو میں کہوں یزید کے اس حکم کے تحت آ جاؤ، بیعت کر لو، بیعت ہے یا قتل ہے، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد محمد بن طلحہ شافعی مطالب اصول فی ناقد علی الرسول، اس کے صفحہ نمبر 400 پر یزید قاتل حسین۔ اس کے بعد علامہ خازنی مقتل الحسین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340، یزید قاتل حسین۔ اگلا حوالہ امام قسطلانی شارح بخاری، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، حوالہ یزید پہلا آرڈر قتل حسین کا۔ اس کے بعد سیب ابن جوزی آپ فرماتے ہیں، آپ کے تذکرۃ الخواص ائمہ فی خصائص ائمہ علیہ السلام، آپ کے نواسے کہتے ہیں، محدث ابن جوزی کے نواسے، سیب ابن جوزی ان کے نواسے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد یعنی نانا سیب ابن جوزی فرماتے ہیں کہ محدث ابن جوزی، ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا، ابن جوزی سے پوچھا گیا کہ یزید نے یہ جو کچھ کیا ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟
کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے میرے نانا نے فرمایا کہ یزید پر لعنت کرو، یہ جائز ہے، ابن جوزی۔ اس کے بعد تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دور کو لعنتی اور منحوس قرار دیتے ہیں۔ پھر تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 234، اب میں صرف نام لے رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عمر بن بحر الجاحظ، سب کی عبارات موجود ہیں، عبارات جو وہ کہے، صرف نام سن لے، برکت کریے۔ عمر بن بحر الجاحظ الرسالۃ الحادی عشرہ فرماتے ہیں کہ المنکرات التي اقترفها یزید من قتل الحسین، یزید کے دور حکومت میں جو بدماشیاں ہوئیں اس میں پہلی بدماشی اس کی امام علی مقام علیہ السلام کا قتل ہے۔ پھر ابن عماد حنبلی شذرات الذہب کے اندر جلد نمبر صفحہ نمبر 69 المعجم الکبیر امام طبرانی علیہ رحمہ وہ یہی کچھ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ قتل کر دیا، پھر اس کے بعد جب سر اقدس پہنچا تو اس نے شعر پڑھے، شعر پڑھ کر اس نے اپنے اس قول کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی، ہم نے مار دیا ان کو، ہم نے ان لوگوں کی کھوپڑیاں پھوڑ دی۔ یہ یزید نے شعر پڑھا، اس کا پہلا مصرع، ہم نے ان کی کھوپڑیاں پھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد تاریخ یعقوبی تخت نشین ہوتے ہی پہلا آرڈر قتل حسین کا، علامہ خارزمی مقتل حسین، پہلا آرڈر۔ علامہ شیبانی نے اس خط کا ذکر کیا، اس خط کا، اور علامہ خارزمی مقتل حسین میں وہ پورا خط یزید کا جو ولید کے نام تھا وہ لکھا ہوا، علامہ شیبانی نے پورا خط لکھا ہے۔ ابو نیسا دنوری نے یہی خط آپ نے اخبار الطلال کے اندر لکھ رکھا ہے۔ امام قسطلانی کا بھی یہی نظریہ، یزید قتل حسین پر خوش ہوا۔ روح المعانی علامہ آلوسی کا نظریہ، علامہ شیخ محمد بن علی سبیان کا نظریہ، علی السبان کا نظریہ، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہی نظریہ کہ یزید قاتل حسین۔ اس کے بعد علامہ قطب الدین صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں کہ پہلا جو تعجب ہے، فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ان پر جو یزید کو اس فعل سے بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے جو کیا یزید کے حکم سے کیا۔ اس کے بعد المسامرہ شرع المسائرہ، یہی امر کل امر بقتل الحسین، حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم یزید نے جاری کیا۔ پھر اس کے بعد روضۃ الشہداء علامہ معین فیض الکاشفی یہی لکھا۔ اس کے بعد تاریخ ابن اسیر، پہلا آرڈر یزید کا قتل حسین۔ اس کے بعد البدایہ ابن نہایہ ابن کثیر، پہلا آرڈر یزید کا۔ تاریخ یعقوبی پہلا آرڈر، بلازری انصاب الاشراف کے اندر بلازری نے لکھا، پہلا آرڈر یہی۔ طبرانی نے معجم الکبیر۔ پھر گھر کی گواہی، تاریخ خمیس کے اندر گھر کی گواہی، جب وہ مر گیا اس کا بیٹا یزید، اس کا بیٹا معاویہ ثانی جسے کہا جاتا ہے، جب اس کو قتل اس کی آفر کی گئی کہ یہ تخت تمہارا ہے تم تخت لے لو، اس نے کہا وقد کان غیر اہل، میرا باپ نااہل تھا۔ بیٹے نے کہا، سگا بیٹا یزید کا، یزید کے مرنے کے بعد کہا کہ اب تخت تمہارا ہے، اس نے ٹھوکر ماری، کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پر۔ میرا باپ وقد کان غیر اہل، میرا باپ نااہل تھا۔ لقد قتل عترۃ رسول اللہ، گھر سے گواہی، میرے باپ نے اولاد رسول کو قتل کیا۔ کہاں کی گواہی ہے؟ بولے کہاں کی گواہی؟ گھر کی گواہی۔ سگا بیٹا تو کہے میرا باپ قاتل، 1500 سال کا مولوی کہے نہیں وہ جنتی، کس کی مانو گے؟ گھر کی گواہی مانو گے یا 1500 سال کے بعد کے مولوی کی گواہی مانو گے؟ گھر کی گواہی، میرا باپ عترت رسول کا قاتل، فنقصت عمرہ، حسین پہ ظلم کیا، اللہ نے اس کی عمر ہی گھٹا دی، اللہ نے اس کی عمر گھٹا دی، مر گیا معتوباً بذنوب، قبر کے اندر اب وہ پکڑا ہوا ہے، اپنے گناہوں کے عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر آگے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفسانی فرماتے ہیں کہ کارے کہ بدبخت کردہ ہیچ کافر فرنگ نکند، کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے اتنے بڑے گناہ کیے کہ کسی ظالم فرنگی کو بھی وہ ضرورت نہیں ہوئی، یہ الفسانی۔ اس کے بعد شاہ عبداللہ کو محدث دہلوی، پھر آگے تاریخ کامل، کیا اہل مدینہ نے بغاوت کر دی، عبداللہ بن عباس سے مدد مانگی کہ میری مدد کرو، فرمایا کہ ترانی کنت ناسیا قتل کا حسین، کیا خیال ہے کہ میں تیرا حسین کو قتل کرنا بھول گیا ہوں؟ ابن عباس
وَكِتَابُكَ إِلَىٰ ابْنِ مَرْجَانَ تَأْمُرُهُ بِالْقَتْلِ، تم نے خط لکھا ابن مرجانہ کو یعنی ابن زیاد کو کہ حسین کو قتل کرو. کہتے ہیں کہ وَإِنِّي أَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَن يَأْخُذَكَ عَاجِلًا، اب میری خدا سے دعا ہے اللہ تمہیں جلد پکڑے اور تجھے عطر محمد کے قتل کے جرم میں اللہ تمہیں جلد سزا دے. ابن عباس. پھر اس کے بعد پھر ہاں ایک اور عجیب واقعہ پیش ہے، بات بالکل اینڈ پہ ہے، توجہ سے. یزید کے دربار میں جب امام زین العابدین علیہ السلام جب وہ تھوڑی سی پوپو پہیاں کرنے لگ گیا نا، کیونکہ مروان نے کہا تھا کہ یزید ہوا مخالف ہو گئی ہے، وہ کربلا سے لے کر دمشق تک جن کو وہ باغی کر کے تعارف کرواتا رہا، لوگوں کو پتہ چل گیا یہ باغی نہیں، یہ اہل بیت ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ سر حسین کا ہے، علی اکبر کا ہے، عباس علمدار کا ہے، یہ آل رسول ہے. اب لوگ تیرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، بغاوت پھیلنے لگی ہے، نفرت کر رہے ہیں لوگ تم سے. اس نے کہا کہ اب کیا مشورہ؟ اس نے کہا کہ جیسے تیسے جو بھی ہے نرمی دکھا کر ان کو آزاد کر کے مدینہ پاک پہنچاؤ. زین العابدین کو بلایا گیا. زین العابدین بتاؤ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ 4 شرطیں امام زین العابدین نے رکھی. کتنی؟ بولے کتنی؟ ایک شرط اس میں یہ تھی کہ میرے بابا کا قاتل میرے حوالے کرو، دربار لگا ہوا ہے، میرے بابا کا قاتل دو. جب یہ سنا اس کے طوطے اڑ گئے یزید کے، ڈرامہ کرنے لگا. اچھا اوئے درباریوں، تمہیں پتا ہے حسین کو کس نے قتل کیا؟ ڈرامے کر رہا ہے. ایک طرف سے آواز آئی خولی. کہاں ہے خولی؟ کھڑا ہو گیا. خولی تو نے مارا ہے حسین کو؟ خولی کہتا ہے میں بلا کیوں ماروں، سنان نے سر کاٹا ہے، اسے پوچھو. سنان کہاں ہے؟ یہ ہے، کھڑا ہو. سنان تو نے حسین کو مارا؟ میں نے حسین کو قتل نہیں کیا. کس نے کیا؟ بشیر بن مالک. کہاں ہے بشیر بن مالک؟ یہ ڈرامے کر رہا ہے. یہ ہے، کھڑا ہو. بشیر بن مالک تو نے قتل کیا ہے؟ نہیں، میں بلا حسین کو کیوں مارتا، کس نے مارا ہے؟ شمر سے پوچھو. سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے. شمر سے پوچھو. کہاں ہے شمر؟ کھڑا ہو. شمر تو نے مارا ہے. اب سنیے تاریخ خمیس گواہی. اور اس کو مولوی عبدالرب اہل دیوبند ہے، مرج البحرین اس کے نمبر 361 پر انہوں نے لکھا. شمر کھڑا ہو، تو نے مارا حسین کو. اب شمر نے سچ بولا. شمر نے درباری یزید میں کیا بولا؟ بولے سچ بولا. اس نے کہا کہ سچ بتاؤں حسین کا قاتل کون ہے؟ اس نے کہا، یزید نے کہا بتاؤ کون ہے. اس نے پھر پوچھا بتا دوں حسین کا قاتل کون ہے؟ یزید نے کہا بتاؤ. اس نے کہا حسین کا قاتل وہ ہے جس نے حسین کے قتل کے لیے خط لکھا اور مدد کے لیے لشکر بھیجا. وہ حسین کا قاتل ہے. اس کا مطلب کیا؟ دربار کے اندر شمر نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا یزید قاتل تو ہے، یزید قاتل تو ہے. یہ ہے وہ تاریخی حقیقت. پھر یزید وہیں شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا. اچھا چھوڑو زین العابدین، یہ شرط چھوڑو کوئی اور بات کرو. چلو دوسری شرط پہ بات کرتے ہیں. پھر بات چینج کر دی. اس کے بعد ابن اساکر تاریخ دمشق پہلا حکم یزید کا قتل حسین کا. امام زہبی سیر اعلام النبلاء پہلا پہلا حکم یزید کا قتل حسین. پھر اس کے بعد البدایہ و النہایہ جلد نمبر 8. پھر اس کے بعد ابو یونیفہ دنوری، علامہ ابن حمام، ملا علی قاری، یہ وہ ائمہ امت ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان، پھر مولوی عبدالحی لکھنوی اہل حدیث ہو کر لکھ گئے کہ یزید قاتل حسین، یزید قاتل حسین. لکھتے ہیں مولوی عبدالحی لکھنوی فتاوی عبدالحی صفحہ نمبر 80. اور بعض کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل کا حکم نہیں دیا. فرمایا کہ نہ اس امر پر وہ راضی تھا اور نہ قتل
امام حسین اہل بیت کے بعد وہ خوش ہوا، کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ قول باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اہل حدیث ہو کر لکھ گئے کہ یزید قاتل حسین ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ کامل جذب القلوب الی دیار المحبوب، پھر اس کے بعد ڈاکٹر تاریخ اسلام ڈاکٹر حمید الدین عصر حاضر کے بہت بڑے محقق ہوئے ہیں، انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ آپ فرماتے ہیں یہی بات کہ یزید قاتل حسین۔ پھر اس کے بعد سید امیر علی حنفی اہل دیوبند وہ بھی فرما گئے کہ یزید سے یہ جرم ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یزید مجرم۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ عرفان شریعت کے حوالے سے فرمایا کہ یزید نے رسول اللہ کے جگر پاروں کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ قاتل یزید کو اعلیٰ حضرت بھی مان رہے ہیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا اشرف علی تھانوی کہ یزید کو اس قتال سے معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا اس قتال سے یزید کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا، نہ وہ بیعت پر مجبور کرتا، نہ وہ آگے کربلا ہوتا۔ پھر اس کے بعد نواب صدیق الحسن بھوپالی کہ اہل حدیثوں کے امام ہیں، اہل حدیثوں کو اپنا مجدد کہتے ہیں نواب، یہ بھی اہل حدیث ہو کر ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کو قاتل لکھ گئے۔ مولانا وحید الزمان حاشیہ ہدیۃ المہدی جلد نمبر 1 صفحہ 98 کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام کا نظریہ تو آپ کو پتا ہے عصر حاضر کے اندر، حاضرین گرامی قدر، اسی طرح سب سے بڑی دلیل اس کے اپنے گھر کی۔ اچھا پھر اس کے بعد یزید، اس سے بھی بڑی دلیل جہاں جا کر بات ختم ہو جاتی، آخری بات حوالہ روح المعانی علامہ علوسی، دوسرا حوالہ تفسیر مظہری، تیسرا حوالہ حاشیہ ہدیۃ المہدی، چوتھا سوائق محرقہ، 4 حوالے جب امام، اور 5واں تاریخ ابن کثیر، 5 حوالے۔ اور معاملہ کیا، جب سید رسول لایا گیا اس نے شعر پڑھے، لیت اشیاخی ببدر شاہدوا، کاش آج بدر کے اندر جن بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے شرکت کی تھی، کاش آج زندہ ہوتے، وہ دیکھ لیتے کہ ہم نے بدر کا بدلہ اتار دیا ہے۔ یہ ہے یزید، یہ ہے تمہارا امیر المومنین، جنہوں نے کاش آج وہ ہوتے جنہوں نے واقعات الخزرجہ ما واقع الاسدی کہ جب وہ بنو خزرج کو پایا تلواروں کی بچھاڑوں نے، جنہوں نے، کاش وہ ہمارے بزرگ بدر میں جانے والے ہمارے بزرگ آج موجود ہوتے، وہ دیکھتی قد قتلنا القوم من ساداتہم وعدلناہم ببدر فاعتدلی کہ ہم نے ان سرداروں کی ایک نسل کو ختم کر دیا، ہم نے ان سرداروں کی ایک نسل، یہ یزید کے الفاظ ہیں، ان سرداروں کی ایک نسل کو ختم کر دیا ہے، اور ہم نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہم نے بدلہ لے کر حساب برابر کر دیا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ یہ ہے یزید، ان کا امیر المومنین۔ پھر آگے لرز جاتا انسان، لاعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاہو ولا وحی نزلا، کہتے ہیں کہ بنو ہاشم یعنی رسول اللہ نے نبوت حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ نبوت کا بولے، نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، یہ کھیل تھا، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا ہے، ڈھونگ رچایا ہے، حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے۔ سنیے، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی ان پر آئی، فرشتے کا انکار، وحی کا انکار، کون ہو گیا؟ بولے کون ہو گیا؟ کون ہو گیا؟ کافر۔ نبوت کا انکار، فرشتے کا انکار، وحی کا انکار۔ بنو ہاشم نے کھیل کھیلنا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے،
کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی نبوت نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا، قرآن کا انکار، ہر چیز کا انکار۔ حاضرین گرامی قدر، اب آج کے دور کے انسان کے لمحہ فکریہ ہے، اب راستے دو ہی ہیں، راستے دو ہی ہیں، یا حسینی بنو یا یزیدی بنو۔ اب تیسرا راستہ بولیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ اب آپ کا راستہ کون سا ہے؟ آپ کا راستہ کون سا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یزید تھا، اونچا بول دیں، یزید تھا، بوازے بلند جاتے جاتے یزید تھا۔ اب مرضی ہے انسان کی، حسینی بنے یا یزیدی بنے، راستے اب دو، حسینی بنو یا یزیدی بنو۔ نہ بننے پہ آئے یزیدی، نہ بننے پہ آئے تو سگا بیٹا نہ بنے۔ بس آخری جملے ہیں میرے، یزیدی نہ بننے پہ آئے تو سگا بیٹا نہ بنے، اور بننے پہ آئے تو 1500 سال کے بعد کا ملا یزیدی بنے۔ مقدر کی بات ہے نا، بولیں، اپنا اپنا مقدر ہے نا۔ دعا کریں اللہ ہمارے مقدر میں، مقدر کی جبیں پر اللہ نام حسین چمکتا رکھے۔ سب کہو آمین، سب کہو آمین، آمین۔ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں معاملہ بھی، بولیں، معاملہ بھی اسی کے ساتھ۔ آخری پیغام اب ان کے لیے لمحہ فکری، ان کے لیے لمحہ فکری، آخری بات ان کے لیے لمحہ فکریہ جو جن کے ذہنوں میں آج بھی یزیدی جراثیم زندہ ہیں۔ سنیے، اگر وہ پل گئے تو سمجھو موت ہے ان کے ایمان کی۔ دعا کریں کہ ہدایت کا نور آئے، ان جراثیموں کو تباہ و برباد کر کے ایمان کی شمع روشن کرے۔ آخری مثال، ادھر ایک کیمپ ہے، اب ایسے مولویوں، ایسے لوگوں کے لیے دعوت فکر جنہوں نے اس دور کے اندر یزید کا نام اٹھایا ہوا ہے۔ آخری جملے، ادھر ایک کیمپ ہے، کیا ہے؟ بولیں، کیا ہے؟ کیمپ ہے، ایک کیمپ ادھر ہے، ایک کیمپ۔ جاتے جاتے آخری پیغام زند کے ایک ایک گوشے کے اندر نقش کر لیجئے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ غالباً کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا گفتگو، پونے 2۔ اچھا، آپ مجھے معاف فرمائیں گے؟ فرما دیں گے؟ ادھر والے بولیں، معاف فرما دیا؟ اچھا، میں کہا کرتا ہوں جب تھوڑی سی تاخیر ہو جائے نا تو یہ نہ سوچا کریں کہ آج ہم لیٹ ہو گئے جی، آج 2 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا۔ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ آج ہمیں زیادہ دیر تک اہل بیت نے اپنی بارگاہ میں رکھا، بس آج اہل بیت نے ہمیں زیادہ دیر تک اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ بولیں، پوزیٹیو سوچ ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ، اور ایسا ہی ہے۔ وہ نہ چاہیں 1 منٹ کو یہاں نہیں بیٹھ سکتا، ان کے چاہنے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چاہنے سے بیٹھے ہوئے۔ ایک کیمپ ادھر ہے، ایک ادھر ہے۔ اس کیمپ میں یزید ہے، اس میں شمر ہے، اس میں خولی ہے، اس میں ہرملہ ہے، اس میں ابن زیاد ہے، اس میں ابن سعد ہے، اس میں سب دنیا کے کتے جمع ہیں۔ کربلا، میدان کربلا میں حسین کے بد مقابل آنے والے سارے بدماش یہاں جمع ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر ننھے علی اصغر کا لہو ہے، علی اکبر کا لہو ہے، حسین کا لہو ہے، عباس علمدار کا لہو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ادھر یہ خیمہ ادھر، ٹھیک ہے؟ ذہن میں نقش آ گیا؟ بولے، ایک خیمہ ادھر ہے، اس میں حسین ہے، اس میں اونچا بولے، اس میں حسین ہے، اس میں عباس ہے، اس میں قاسم ہے، اس میں اونا محمد ہے، اس میں علی اکبر ہے، اس میں 6 ماہ کا ننھا علی اصغر ہے، اس میں زینب ہے، اس میں سکینہ ہے، اس میں لیلا ہے، اس میں رباب ہے، اس میں ام کلثوم ہے، آل بیت نبوت ہے، اس میں ابو بکر ہے، اس میں عمر ہے، اس میں عثمان ہے۔ یہ وہ علی کی اولاد ہے جو میدان کربلا میں ان ناموں کے بھی شہید ہوئے مگر کبھی نام لیا نہیں جاتا۔ اس میں یہ نفوس ہیں۔ اور نقشہ ذہن میں بن گیا؟
بولیں نقشہ ذہن میں بن گیا؟ ادھر کون ہے؟ ادھر کون ہے؟ حسین۔ اب تصور یہ کریں ادھر سے کملی والا آ رہا، ادھر سے رسول اللہ آ رہے۔ اب آپ ایمان سے بتاؤ حضور حسین کے خیمے میں جائیں گے یا یزید کے خیمے میں؟ وہ عقل کھلی، کو دریچے کھلے، کو سمجھ آئی؟ حضور کس خیمے میں جائیں گے؟ بولو بولو، کس خیمے میں جائیں گے؟ کس خیمے میں؟ حسین کے خیمے میں۔ تو جب مصطفیٰ حسین کے خیمے میں ہے، مولویوں تم یزید کے خیمے میں کیا کر رہے؟ اس کا مطلب ہے اگر تمہارا تعلق حسین سے نہیں تو خدا کی قسم تمہارا تعلق مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ سے تعلق اسی کا ہے جس کا تعلق، بولیں جس کا تعلق یزید تھا۔ ادو ناداں بھڑک نہ اتنا، ادو ناداں بھڑک نہ اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ جاتے جاتے آواز کھول دیں تھوڑی، میں آپ کو زحمت نہیں دی، آپ نے سکون سے بیٹھے، اللہ آپ کے سکون کو سلامت رکھے۔ ادو ناداں بھڑک نہ اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، یزیدیوں کی یہ نسل تیری، شہنشاہ مشرقین میرا۔ تو سر جا کے سنیں گے؟ جاگ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، خود ہی جگاؤں خود ہی سناؤں۔ پانی ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر جاتے 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 حسین کی بارگاہ میں حاضری، جاتے ایک منٹ جاتے جاتے حسین کی بارگاہ میں حاضری۔ اس انداز سے حاضری دے کے جائیں یہاں سے آواز نکلے، گونج بنے، گونج بن کر اڑے، اڑ کر جائے کربلا جائے، اور جا کر دھیرے سے حسین کے قدموں پہ بوسہ بن کر جم جائے۔ نہیں ابھی بھی نہیں، ابھی یہاں سے اوپر نہیں گئے۔ تیرے میرے شاہ حسین، نعرہ حیدری۔ جب آپ علی کا نعرہ لگاؤ گے حسین خوش ہوں گے نا میرے بابا۔ بولے بزرگوں کا ذکر ہو تو بچے خوش ہوتے ہیں، بچوں کا ذکر ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب تک بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا دفاع ہو رہا ہے، اور اللہ رحم کرے حسین کا دفاع کرنے والوں پر۔ خدا یہ لشکر جو امت میں اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، جو جہاں حسین کا دفاع کر رہا ہے، یزیدیت کے چہرے سے نقاب نوچ رہا ہے، اے اللہ وہی اس پر تیرے مصطفیٰ اور تیرے حسین کی نظر ہو۔ اس حسین کی نگاہ اٹھے گی، اس کے بابا کا نعرہ حیدری، آواز سے بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تیرے میرے شاہ حسین، تیرے میرے شاہ حسین۔ باتیں سمجھانے والی تھی، تاریخی تھی، ہسٹری کے ساتھ ان کا تعلق تھا، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے جتنا آپ کے ذہن میں اترتا رہا، آہستہ آہستہ میں اتارتا رہا۔ اب بات ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے اب عقل کو نیچے رکھو، جذبات کو لاؤ، عشق کو لاؤ، عشق کو زبان بناؤ۔ اب بولو تیرے میرے شاہ حسین، تیرے میرے شاہ حسین۔ ادو ناداں بھڑک نہ اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، یزیدیوں کی یہ نسل تیری، شہنشاہ مشرقین۔ بولیں شہنشاہ مشرقین، شہنشاہ مشرقین میرا، خدا کی رحمت میرا مقدر، خدا کی لعنت تیرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین، یزید تیرا حسین۔
یزید تیرا حسین پوچھا بول دو یزید تیرا یزید تیرا یزید تیرا تیرے میرے شاہ حسین نعرہ حیدری۔ جب آپ کہتے ہیں نا یا علی یا علی، یہ یا علی کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی ماؤں کی طہارتوں پر مہر لگاتا ہے۔ آپ کی ماؤں کی طہارتوں پر، آپ کی ماؤں کی عظمتوں پر طہارتوں کی مہر لگاتا ہے۔ جس جس زبان سے نکلتا ہے یا علی، یہ آواز گواہی دے کے جاتی ہے اس کی ماں پاک ہے۔ اس سے خطا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں خطا کار ماں کا بیٹا یعنی ناجائز بیٹا میرے علی سے محبت نہیں کر سکتا، میرے اہل بیت سے محبت۔ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا یا علی، تو یہ نعرہ بتا کے جاتا ہے تیری ماں پاک تھی، تیری ماں پاک تھی۔ اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری یا علی جو آپ لگاتے ہیں بدن کی طاقت سے، علی کا نعرہ بدن کی طاقت سے نہیں لگتا، علی کا نعرہ بدن کی طاقت سے، علی کا نعرہ وہ بھی جو یزید زندہ باد اور فلاں زندہ باد، لیکن ان میں تو بدن کی طاقت ہوتی ہے نا، مگر علی زندہ باد ان کی زبان سے کیوں؟ اس کا مطلب ہے علی کا نعرہ بدن کی طاقت سے نہیں لگتا، یہ بدن کی طاقت سے نہیں لگتا، یہ ماں کی شرافت سے لگتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، اللہ پاک ہمیں حسین کے سائے میں رکھے۔ آج سفر بھی لمبا، وہ کہاں پچھلی رات کا بھی جاگا ہوا، سارا دن بھی وہاں مصروفیت رہی، اسلام آباد سے چلا یہاں پہنچا، آتے ہی سیدھا آپ کے سامنے، تو پھر بھی چلو اہل بیت کی نگاہ ہے، ان کی شفقت ہے، اس ڈیوٹی کے لیے کھڑا کر دیا اور توفیق دے دی۔ بتائیں آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر تھک گئے ہیں تو مجھے معاف فرما دیجیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے، اللہ آپ کو چادر زہرا کا سایہ عطا فرمائے، اللہ زینب کے صدقے میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ رکھے، اللہ قاسم کے صدقے ہمارے جوانوں کو حسینی جذبوں کا نور عطا فرمائے، اللہ عباس اور امدار کے صدقے ہمیں وہ ان جذبوں کی خیرات عطا فرما دے جو سب کچھ مصطفیٰ کے دین میں فدا کرے۔ در وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ برباد میری قسم مر کے لاہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ میں شکر گزار ہوں گی علماء کا، سادات کا۔ دیکھو ذکر اہل بات ہے، سادات سرپرستی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کی سرپرستی ہو، ان کا سایہ ہو تو ذکر سادات وہ بھی یقیناً قبول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کا صدقہ، سادات کا صدقہ، اللہ ہماری حال پر لطف و کرم فرمائے، سب کہیں آمین۔